اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ جب کبھی بندہ اکیلے بیٹھ کر روتا ہے، خاص طور پر اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں پر ندامت یا اللہ کی محبت میں، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو سوچیں ذرا، وہ انسان جو دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور روتا ہے، تو اللہ اس کے دل کی ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ یہ آنسو بندے کی عاجزی، اللہ سے تعلق اور گناہوں پر توبہ کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کرنے والوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک انسان جب دنیا کے دکھوں اور اپنی خطاؤں یا اللہ کی محبت میں تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے، تو اس کی آنسو صرف زمین پر نہیں گرتے، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ آنسو ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ آنسو ہمارے ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ قرآن مجید اور حدیث سے رہنمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جب انہیں ان کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس آنسوؤں کی اہمیت بہت ہی خاص ہوتی ہے۔ انسان کا دل کبھی کبھی اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ الفاظ کا سہارا لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے آنسو زبان بن جاتے ہیں جو اللہ تک ہماری بات پہنچا دیتے ہیں۔ یہ آنسو ہماری عاجزی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہیں۔ یہ دل کو نرم کرتے ہیں اور گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، تو یہ دعا اور توبہ کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آنسو کتنے محبوب ہیں؟ جبکہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لہٰذا جب بھی دل بوجھل ہو یا اللہ کی یاد آئے تو اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائے، دل کی باتیں کریں اور اپنے آنسوؤں کو دعا کا ذریعہ بنا دے۔ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کیے۔ ایک دن وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا نافرمان ہوں، لیکن مجھے معاف کر دے۔
وہ اتنا رویا کہ اس کی آنسوؤں نے اس کے سجدے کی جگہ کو بھگو دیا۔ کیا آپ جانتے ہی کہ آگے کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تمام خطائیں معاف کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت اور رحمت کے ساتھ کلام کرتا ہے اور اسے نیک راہ پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے جو بندے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور تمام مخلوقات کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اسے معاف کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز کے طور پر۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال یا پھر جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔